بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ 30ویں پارے کی آج ہم لوگ سورہ کوثر پر پہنچے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ کوثر جو ہے سورہ عادیات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 3 آیات ہیں اور 10 کلمات ہیں اور 40 حروف ہیں۔ قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ یہ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، یہ مکی سورت ہے اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 پر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 15ویں نمبر پر ہے۔ چونکہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں اس میں، اور اس کی فضیلت دیکھیں گے کہ کوثر کی فضیلت کیا ہے۔ تو کوثر ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہے۔ پہلی بات تو کوثر کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، اور دوسرا معنی ہے عطا کرنا، بخشش، جو کسی کی ملکیت بھی ہو۔ تو کوثر میں ہر وہ چیز، ہر وہ خیر کثیر، بہت زیادہ عنایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی۔ حوض کوثر جنت میں داخلے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور ایک ہے نہر کوثر جو جنت میں ہے۔ خیر کثیر میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ تو یہاں جو بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے جس کو خانہ کعبہ میں سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکایا گیا تھا۔ تو اس وقت کا مشہور شاعر جو تھا لبید، اس نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، میں اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ نے اس کو عاجز کر دیا۔ تو اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اپنی ساری زندگی، سارا مال، ساری کوشش آپ نے اسلام کے لیے اور دین کی دعوت و تبلیغ میں لگا دی۔ بجلے میں یہ آپ کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت گھبرائیے، دیکھیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دینے والے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عنایتوں کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر ہے، اور پھر ان نعمتوں کو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کا شکر ادا کریں، ان کی عبادت، اللہ کی عبادت کریں، بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور جیسے کہ پچھلی سورہ جو ہم نے پڑھی سورہ ماؤن، اس میں 4 چیزوں کا ذکر اور خاص باتیں تھیں۔ آخرت کو جھٹلانے کی بات تھی، اس میں یتیم کو دھتکارنے کی باتیں تھیں، نماز میں سستی کاہلی کرنے کی، اور برتنے کی معمولی چیز سے بخل کرنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا۔ اس صورت میں بخل کے اپوزٹ یعنی کیا لایا گیا ہے؟ خیر کثیر دیا گیا ہے۔ اور نماز سے غفلت کا اس میں علاج ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ نماز پڑھو کس کے لیے؟ فصلی لربک وانحر، دکھاوے کا علاج اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ یعنی جب بھی تمہارے دل میں ریاکاری یا دکھاوے کا خیال آئے تو یہ کہو کہ ہم اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ معاون کی اپوزٹ ہے یہ، ونحر، قربانی کرو، لوگوں کے فائدے کے بن جاؤ۔ یہ سارے کام کرنے والے کا دشمن ہی ناکام ہوگا۔ اور اس صورت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکرا کر سر اٹھا کر صحابہ سے فرمایا، صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھ کر فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب معلوم ہے۔ فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے،
قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس پر گلاس تاروں کی طرح بے شمار ہے، بعض آنے والے اس سے روک دیے جائیں گے، میں کہوں گا یا رب یہ تو میری امتی ہے۔ جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں گھڑ لی تھی۔ ایک روایت میں حوض کے بارے میں ہے کہ اس میں آسمان سے نہر کوثر سے 2 پرنالے گرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر فرمایا، مجھے کوثر عطا کی گئی ہے، ایک جاری نہر ہے جو گڑھے میں نہیں بہتی، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے ہیں، میں نے ہاتھ سے اس کی مٹی نکال کر دیکھی تو خالص مشک کی تھی، اس کے سنگریزے سچے موتیوں کے ہیں۔ میں جنت میں گیا تو ایک نہر دکھائی دی جس کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے موتیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے مٹی نکال کر دیکھی تو خالص مشک کی تھی۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کنارے پر جوفدار سچے موتیوں کے آمنے سامنے گنبد ہی گنبد تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ کوثر ہے۔ تو کوثر کی اور بھی دیکھتے ہیں فضیلت۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ابی جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ بن ابی جہل کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر میں کیا کچھ ملا۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 علم اور عمل کی خیر، نمبر 4 دین حق و شریعت، نمبر 5 شفاعت کا حق، نمبر 6 عام خیر کثیر، نمبر 7 مقام محمود، نمبر 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معجزات کا ظہور ہونا، نمبر 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا علم نشرہ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نمبر 10 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی جو بلند مقام آپ کو اللہ نے دیا اس مرتبے تک کوئی نبی یا کوئی انسان یا کوئی بھی نہیں پہنچ پایا۔ نمبر 11 کتاب تعارف حبیب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں قرآن میں اپنے حبیب اپنے رسول کا تعارف کیا ہے محبت کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خیر کثیر ہیں کہ کسی نبی کسی یعنی محبت کرنے والے کی اللہ نے قسم نہیں کھائی ہے سوائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ فلی امور کا، یعنی قسم ہے آپ کی عمر کی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل و کرم ہے۔ کوثر کے بارے میں اور بھی احادیث دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ قیامت کے روز اگلی پچھلی قوموں کی بھیڑ بھاڑ میں کھڑے بھوکے پیاسے لوگ جب ایک گھونٹ پانی کو ترسیں گے تو ہر امت کے نبی کے لیے ایک حوض نمودار ہوگا جہاں اس امت کے لوگ جا کر اپنے نبی کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے اور پیاس بجھائیں گے۔ ایسے میں بعض افراد کو تو پانی پلایا جائے گا اور بعض کو دھتکار دیا جائے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پانی کا ایک حوض مقرر ہوگا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابرکت ہاتھوں سے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جو آدمی ایک مرتبہ وہاں سے پانی پی لے گا تو پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ حوض بہت وسیع و عریض اور نہایت صاف ستھرا ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اس کے ابریق اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے۔ ابریق کہتے ہیں پانی ڈالنے کا سراہی دار برتن جس کے ٹوٹنے بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حوض کوثر دیا جائے گا؟ قیامت کے روز میدان محشر میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، تاہم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امید کرتے تھے کہ ان کے حوض پر سب سے زیادہ لوگ پانی پینے آئیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا۔ انبیاء میں اس بات کا مقابلہ ہوگا کہ زیادہ لوگ کس کے حوض پر پانی پینے آتے ہیں، وہ اسے ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر سمجھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پر پانی پینے آئیں گے۔ مطلب یہ کہ انبیاء میں اس امر کا مقابلہ ہوگا کہ کس کی امت میں اہل ایمان کی تعداد زیادہ ہے، چنانچہ جس نبی کی امت میں اہل ایمان کی تعداد زیادہ ہوگی وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا اور بڑا فخر محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آپ کا منبر نصب کیا جائے گا۔
کیونکہ آپ قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، میرے گھر اور میرے منبر کا درمیانی ٹکڑا جنت کا باغیچہ ہے، اور میرا منبر روز قیامت میرے حوض پر نصب ہوگا۔ قیامت کے روز اہل ایمان کو یقیناً بے پناہ اشتیاق ہوگا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا اور آپ کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا۔ اس امر کے تعلق سے اہل علم میں اختلاف ہے کہ حوض کس مرحلے میں سامنے آئے گا۔ درست ترین امر یہ ہے کہ پلسرات پر جانے سے پہلے حوض نمودار ہوگا، یہ اس لیے کہ مرتدین، کفار اور منافقین کو جب حوض سے دھتکار دیا جائے گا تو وہ دیگر دھتکارے ہوئے افراد کی رو میں چلتے ہوئے پلسرات کی طرف جائیں گے، لیکن کافر پلسرات کے آنے سے پیشتری سیدھے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ عربی زبان کا لفظ کوثر کثرت سے ماخوذ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ نہر کوثر وہ نہر ہے جو حوض کو پانی فراہم کرے گی۔ بعض احادیث میں نہر کوثر کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ حوض کے بیان کردہ اوصاف سے ملتے جلتے ہیں۔ یوں بعض اہل علم نے یہ سمجھا کہ سورہ کوثر میں جس کا اوثر کا ذکر ہے اس سے مراد حوض ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ درست بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن حوض میدان محشر میں واقع ہوگا، جبکہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ نہر کوثر اور حوض کا باہمی تعلق یہ ہے کہ نہر کوثر حوض میں آ کر گرے گی اور اسے برابر پانی فراہم کرتی رہے گی، یعنی کنٹینیو سے پانی اس نہر سے جاری رہے گا۔ یوں حوض گویا نہر کوثر کی شاخ اور اس کا بہاؤ ہوگا۔ اسی لیے شاید ان دونوں کے اوصاف باہم ملتے جلتے ہیں۔ جہاں ہم جنت کے اوصاف بیان کرتے ہیں، وہیں نہر کوثر کے متعلق مزید تفصیلات بھی آئیں گی۔ حدیث میں حوض کے یہ نمایاں اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اس میں 6 اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ جو حوض کوثر ہے وہ کیسا ہے۔ نمبر 1، وہ حوض بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ نمبر 2، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ نمبر 3، حوض کے ابری کتنے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے۔ نمبر 4، یہ پاکیزہ پانی اس میں نہر کوثر سے آئے گا۔ نمبر 5، امت محمدیہ کے لوگ اس حوض پر تشریف لائیں گے اور پانی نوش کریں گے۔ نمبر 6، جس نے اس حوض سے ایک مرتبہ پانی پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ متعدد احادیث میں آئے کہ حوض بہت وسیع و عریض ہوگا۔ یہ امت کے تمام افراد بھیڑ بھاڑ کیے بنا نہایت آسانی سے حوض پر پانی نوش کریں گے، یعنی اتنے سارے لوگ اور ایک حوض سے کیسے پی پائیں گے؟ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ اتنے لوگوں کے ہجوم ہونے کے باوجود بھی وہاں کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، بلکہ سب آرام سے آسانی سے اس سے پانی پی سکیں گے۔ حدیث میں حوض کی چوڑائی کا اندازہ بتانے کے لیے مختلف شہروں کی درمیانی مسافتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ایک حوض ہوگا، وہ حوض اتنا ہوگا جیسے حربہ سے ازرق۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اتنا ہے جیسے ایلا سے صنع یمن۔ ایک اور حدیث میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کے دو کناروں کا فاصلہ، درمیانی فاصلہ اتنا ہے جیسے صنع اور مدینے کا درمیانی فاصلہ۔ اب ہم تو یہ سب چیز نہیں جانتے نا کہ یہ جربہ اور ازروح کیا ہے۔ تو جربہ اور ازروح کا ذکر مکہ مدینہ اور دجلہ و فرات کی طرح ہمیشہ اکٹھا آتا ہے۔ عصر حاضر میں یہ اردن کی 2 بستیاں ہیں جو معان شہر کے شمال مغرب میں تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر آپ معان سے عمان روانہ ہوں تو سڑک کے بائیں جانب آپ کو بورڈ نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا ازروخ اور جربہ کی طرف۔ اردن کے شہر عقبہ کا قدیم نام ایلا ہے، اسے ایلا اور ایلات کہتے ہیں۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے کنارے واقع ہے اور یہ بحیر احمر پر اردن کی واحد بندرگاہ ہے۔ اس شہر کو پہاڑ نے گھیر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے اسے 10 ہجری سن 631 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ صنع یمن کا مشہور شہر اور جمہوریہ یمن کا دارالحکومت ہے، یعنی کیپٹل ہے یمن کا صنع۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایلا عدن سے جتنا دور ہے میرا حوض اس سے وسیع ہے۔ عدن یمن کا معروف شہر ہے جو اس کے جنوب میں واقع ہے۔ ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے عمان بلقا تک ہے۔ عمان بلقا اردن کا ایک صوبہ ہے۔ عمان شہر اسی صوبے کے وسط میں واقع ہے۔ عمان بلقا کے معروف شہروں میں عمان، سلط، ماوبہ،
زرقا اور صیفہ شامل ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اتنا ہے جتنا کعبہ اور بیت المقدس کا درمیانی فاصلہ۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر میں تمہارا پیش رو ہوں گا، حوض کی چوڑائی اتنی ہے جیسے ایلا اور جوفہ کی درمیانی مسافت۔ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کی چوڑائی کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا مدینے سے لے کر عمان تک۔ ان روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی مزید وضاحت کے لیے متعدد شہروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک آدمی نے کوئی ایک شہر نہیں دیکھا تو دوسرا یقیناً دیکھا ہوگا، ان سب کے لیے مثال موجود ہے۔ حوض سے متعلقہ حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حوض کی شکل کیسی ہوگی، مربع ہوگی، اسکوائر میں ہوگی، کیونکہ اس کی لمبائی چوڑائی دونوں ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی، یعنی دونوں کی لمبائی چوڑائی سیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ایک مہینے کی مسابقت کے بقدر وسیع ہوگا اور اس کے زاویے کونے برابر کے ہوں گے۔ حوض کے ابریق بے شمار ہوں گے جن سے بھر بھر کر اہل ایمان حوض میں سے پانی پیئیں گے۔ ابریق اتنے زیادہ ہوں گے، یعنی جو سرائی ہے، کہ امت کے تمام افراد نہایت آسانی سے پی سکیں گے۔ انہیں نہ تو قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا، نہ کسی کے پینے کا انتظار کرنا پڑے گا، اچھا یہ پی لیں پھر میرا نمبر آئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر سونے اور چاندی کے ابریق یعنی سرائیاں ہوں گی، وہ تعداد میں اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے یا آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ۔ حوض کا پانی جنت کی نہر کوثر سے آئے گا، ارشاد نبوی ہے جنت کے دو پرنالے حوض میں گرتے ہوں گے۔ حوض کا پانی نہایت میٹھا اور نہایت خوشبودار ہوگا، دراصل وہ جنت کا پانی ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس میں جنت کے دو پرنالے گرتے ہوں گے جو اسے برابر پانی فراہم کرتے رہیں گے، ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور ایک چاندی کا۔ ایک اور موقع پر فرمایا حوض کا پانی کستوری سے بڑھ کر خوشبودار ہوگا، اس کے کوزے یعنی ڈنڈی دار پیالے جیسے کپ ہوتے ہیں نا جس میں ہم پکڑتے ہیں، ایسے ہوں گے جیسے آسمان کے تارے۔ حوض کا پانی ایسا میٹھا ہوگا اور ایسا عمدہ ہوگا کہ جو آدمی ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کے آب پورے آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے، جو آدمی اس حوض پر آ کر پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حوض پر پانی پینے کے لیے سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین آئیں گے جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 8۔ ان میں سب سے پہلے جو آئیں گے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، چار خلفائے راشدین، پھر باقی صحابہ کرام آتے جائیں گے۔ ارشاد نبوی ہے حوض کے آبخور آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، جو آدمی حوض میں سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے فقراء مہاجرین پانی پینے کے لیے آئیں گے جن کے سر کے بال پورا گندا اور کپڑے میلے ہوتے ہیں، ناز و نعمت میں پلی آسودہ حال عورتوں سے جن کی شادی نہیں ہوتی، بند دروازے جن کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ اہل یمن جو بڑے نرم و نازک اور بڑے رحم دل اور بڑے خوش اخلاق تھے، ان افراد میں شامل ہوں گے جو حوض پر پہلے پہل پانی پینے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوسروں پر ترجیح دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں اپنے حوض کے کنارے کھڑا لوگوں کو اپنے لاٹھی سے پیچھے ہٹاؤں گا اور اہل یمن کے لیے جگہ بناؤں گا تاکہ حوض کا پانی ان کی طرف تیزی سے بہنے لگے گا۔ اہل یمن کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصار صحابہ تھے حوض پر انہیں بھی دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا میرے بعد تمہیں خود ترجیحی کا سامنا ہوگا، ایسی صورت میں صبر کرنا تاکہ مجھ سے تمہاری ملاقات حوض پر ہو۔ مطلب یہ کہ تمہارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، دوسروں کو نوازا جائے گا اور تمہیں محروم رکھا جائے گا، حالانکہ تم ان سے زیادہ حقدار ہوگے۔ ایسی صورت میں صبر و ضبط سے کام لینا اور لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ جب حوض پر مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی تو میں دوسروں کے مقابلے میں تمہیں ترجیح دوں گا۔
حدیث میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ منافقین اور وہ لوگ جنہوں نے وفات نبی کے بعد ارتداد یعنی مرتد ہو گئے تھے اور توبہ نہیں کی تھی، انہیں حوض پر سے دھکے دھتکار دیا جائے گا، یوں وہ حوض کا پانی پاکیزہ پانی پینے سے محروم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں، تمہارا انتظار کروں گا۔ اسی اسنا میں کچھ لوگ حوض کی طرف آئیں گے، میں انہیں پہچان لوں گا لیکن انہیں راستے ہی میں روک لیا جائے گا۔ میں پکاروں گا یا رب میرے اصحاب میرے اصحاب، فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ لوگ الٹے پاؤں پیچھے چلے گئے تھے، مطلب یہ کہ یہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس حدیث میں صحابہ کرام کی مذمت نہیں کی گئی ہے، مطلب حدیث کا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں حوض پر سے دھتکار دیا جائے گا ان میں وہ افراد شامل ہوں گے جو حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے جنگ کی تھی، ایسے مرتدین کافر ہو کر مرے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ مشہور صحابہ کرام میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا تھا۔ مرتد ہونے والوں میں جاہل اور تنگ نظر بدوؤں کی ایسی تعداد شامل تھی جنہوں نے دین کی حمایت و نصرت میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ نہ وہ زیادہ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے تھے، نہ انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا تھا۔ جو لوگ حوض پر سے دھتکارے جائیں گے ان میں عبداللہ بن ابی جیسے منافقین بھی شامل ہوں گے جو اندر سے تو کافر تھے جبکہ بظاہر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے۔ میدان محشر میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا جس میں سے اس کی امت کے اہل ایمان پانی پئیں گے۔ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا حوض صرف ان کی امت کے لیے خاص ہوگا، کسی اور امت کا کوئی فرد اس میں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ ہر امت اپنے نبی کے حوض سے پانی پیے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے افراد پانی پینے کے لیے حوض پر آئیں گے، دوسرے لوگوں کو میں حوض سے یوں پرے دھکیلوں گا جیسے آدمی دوسرے کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے پرے دھکیلتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ فرمایا ہاں، آپ لوگوں کی خاص نشانی ہوگی، وہ نشانی کسی اور پر نہیں ہوگی۔ جب آپ حوض پر پانی پینے آئیں گے تو وضو کے اثر سے آپ کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت کے مطابق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو اپنے حوض سے اس طرح پرے دھکیلوں گا جس طرح آدمی اجنبی اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے پرے دھکیلتا ہے۔ قیامت کے روز تمام قومیں میدان محشر میں اکٹھی ہوں گی جن کی تعداد سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، بڑی مصیبتوں کا دن ہوگا۔ اگلی پچھلی اقوام کے اس ازدحام میں امت محمدیہ کی تعداد ان تمام اقوام کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوگی۔ یوم قیامت کے مختلف مراحل میں لوگوں کو اس امر کی بھی ضرورت پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی ان کی سفارش کر دے۔ یوں انبیاء اور رسول، فرشتے، شہداء اور صلحاء اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کی سفارش کریں گے۔ صحابہ کرام امت کے افضل ترین افراد ہیں۔ قیامت کے دن صحابہ کرام ہی سب سے پہلے حوض پر پانی پینے آئیں گے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی پڑھا کہ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے۔ تو ایک تو ہم لوگوں نے مرتد کی حدیث پڑھی کہ جو مرتد ہے وہ دھتکار دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کون کون سے لوگ ہوں گے؟ جیسا کہ آج کے دور کا فتنہ، آج کا دور جو ہے فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بدعت و خرافات ہیں اور دین میں دانستہ و غیر دانستہ یعنی بعض ایسی اشیاء داخل کر دی گئی ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں بدعت کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں ثواب کی نیت سے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کی بنیاد یا اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ جامع و معنی اور وسیع مفہوم میں بدعت کا مطلب یہ ہے کہ عادی امور سے ہٹ کر، یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں اس سے ہٹ کر کثرت ثواب کی غرض سے شریعت کی شکل میں کوئی چیز ایجاد کرنا جس کا وجود نہ قرآن و سنت میں ہو نہ خلفائے راشدین کی سنت میں پایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ۔ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعت ہے، چونکہ بدعت نیکی سمجھ کر کی جاتی ہے اس لیے بدعتی انہیں ترک کرنے کا تصور تک نہیں کرتا، جبکہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجود رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ ان یقبل عمل صاحبی بدعت حتی
यदअ बिदअतहु, اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے. گویا بدعتی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت اور مزدوری کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری یا اجرت نہ ملے سوائے تھکاوٹ اور بربادی کے. ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہ ہو، یعنی نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہو اور نہ کسی کو اس کی اجازت دی ہو. ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، ناقابل قبول ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. بدعتی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا مبغوث یعنی اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اسے حوض کوثر پر پہنچنے کے بعد وہاں پانی پینے سے روک دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان بدعتیوں کو بھگا دیں گے. ہماری کتنی چاہت اور تمنا ہے کہ ہم اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، لیکن اس دن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور کریں گے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، جو وہاں آئے گا پانی پیے گا اور جس نے ایک بار پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. بعض ایسے لوگ بھی وہاں آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں. پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا، یعنی بیچ میں ایک پردہ عائل کر دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی بدعت رائج کی تھی. پھر میں کہوں گا، یعنی غصے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہوں گے، سحقن سحقن، یعنی دور ہو جاؤ ایسے لوگوں سے، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا. یعنی کتنی بڑی بدنصیبی، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ ناراض ہوں گے تو سفارش بھی نہیں کریں گے، اور دوسرے یہ کہ اس دن سخت پیاس کے ہر لوگ جو ہوں گے وہاں پر قیامت کے دن اچ 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 پکار رہے ہوں گے، یعنی پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے. تو وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب کریں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو مرتے دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اسلام پر قائم رہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کے ساتھ اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ خیر کثیر ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر آپ کو دی. اب بدلے میں شکر کے طور پر آپ کی کیا کیجیے، فصلی لربک وانحر، بدلے میں آپ کی کیا کیجیے، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے. اس سے مراد یہ کہ ہر عبادت کس کے لیے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. جیسے کہ سورہ انعام میں ہم لوگ پڑھ چکے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو نماز پڑھنے کا حکم آئے گا تو اللہ کے لیے، قربانی کرنے کا حکم آئے گا تو کس کے لیے، صرف اور صرف، کسی اور کے لیے نذر و نیاز نہیں، کسی اور کے لیے کوئی چڑھاوا نہیں، کسی اور کے لیے کوئی یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. یعنی ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں کی بھلائیاں عطا کی ہے، جن میں سے کوثر بھی ہے. لہٰذا آپ شکر کے طور پر رب کی رضا کے لیے خلوص سے نماز و فرائض و نوافل پڑھتے رہیں، اسی کے نام کی قربانی کرتے رہیں، اسی کی عبادت کریں جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین ہی کے لیے. تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ ساری نمازیں اللہ کے لیے اور قربانی کیجیے، نہ ہر قربانی
تو دوسری آیت میں اس سورہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک ونحر، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کیجیے۔ اس سے مراد یہ کہ ہر عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ کیونکہ آج ہمارے وہاں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ نظر و نیاز کسی بزرگ کے لیے، کسی مزار کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی اس کے لیے، تو یہاں پر سب کو کاٹ کر ایک ہی چیز ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، قربانی بھی کرنا ہے کس کے لیے؟ ساری نمازیں اللہ کے لیے، اور قربانی کیجیے نہر، قربانی اونٹ کی، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سو کو فائدہ پہنچے۔ حج کی قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 اونٹ ذبح کیے، باقی کے علی رضی اللہ تعالیٰ نے 37 اونٹ کی قربانی کی۔ اور عید پر بھی پہلے یہی سنت کے قربانی والے دن پہلے نماز پھر قربانی، یعنی سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں اس کی بھی سنت کیا ہے کہ پہلے نماز اور پھر قربانی، یعنی یہ جو یہاں پر ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز، کہ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے نماز کیسی ہوگی؟ مثلا کہ نہ اس میں ریاکاری ہوگی، نہ دکھاوا ہوگا، نہ شہرت طلبی ہوگی، نہ تعریف کا مقصد ہوگا کہ اچھا ذرا کوئی دیکھے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتی ہوں، کتنی اچھی قرات کرتی ہوں یا کیا کرتی ہوں۔ اور فصلی لربک کا معنی یہ بھی ہے کہ نماز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دھیان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس میں اور کوئی مقصد نہیں ہو کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے اور نیت کر کے اور شروع کر دیے نماز پڑھنا، اور اس کے بعد پھر دماغ یہاں بھی جا رہا ہے وہاں بھی جا رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ پوری یکسوئی سے۔ اور خیالات اگر ٹکرائیں یا کوئی برے خیالات آئیں یا کوئی بھی چیزیں، تو وہ تو شیطان کو ایک مسلط کیا ہی گیا ہے جس کا نام جندب ہے، کہ وہ کیا کرتا ہے کہ نماز میں خرابی ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ جندب ہے یا خنزب ہے، دو چیزیں ہیں اس میں، تو وہ نماز کو خراب کرنے کے لیے آئے گا، لیکن ہمارے لیے کیا ہے اس کا علاج بھی بتا دیا گیا ہے کہ دائیں طرف تھکار کے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جہاں سے آپ بھول رہے ہیں یا جہاں اٹک رہے ہیں یا جہاں دھیان بھٹک رہا ہے، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو پہلے ہی اعوذ باللہ جب پڑھیں تو سینس کے ساتھ شروع کریں نماز کہ یا رب مردود کے مکر و فریب سے بچانا، اس کے یعنی پریشان کرنے سے بچانا کہ وہ آئے اور میری نماز کو خراب کرائے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان شأنک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، عام دشمن، اور ایک دشمن وہ جو آپ کو ذہنی پریشانی دیا کرتے تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو تانا دیا آپ کو کہ ابتر کہا جاتا ہے تنے تنہا، جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، اور جیسے وہ نسل جس کی کٹ گئی ہو۔ جب کسی کی نرینہ اولاد نہ رہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ابتر ہے، عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابتر ہے، یعنی جس کے بیٹے نہیں ہو۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے یعنی اس کی نسل کٹ گئی، اب اس کا نام نہیں چلے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند فوت ہو گئے تو مشرکوں نے آپ کو بھی اسی لفظ سے پکارا۔ لوگوں نے اپنی جہالت سے سمجھا کہ جب آپ کے فرزند فوت ہو گئے تو اب آپ کے بعد آپ کا نام کون لے گا، حالانکہ اللہ آپ کا نام ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے، آپ کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی، اور آپ کے ماننے والے روز بروز بڑھتے ہی جائیں گے۔ آپ کی اطاعت ہر چھوٹے بڑے پر فرض ہے۔ ہر زمانے میں کروڑ در کروڑ مسلمان عزت سے آپ کا نام لے کر آپ پر درود بھیجتے رہیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ قیامت تک فضا میں گونجتا رہے گا، خشکی میں، تری میں، آبادیوں میں اور ویرانوں میں، جنگلوں میں اور کھیتوں میں اور غاروں میں اور پہاڑوں پر اس پیارے نام کا اعلان قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آج بھی 80 کروڑ انسان آپ کے مداح خواہ ہیں اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔
دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا نام پھیلا ہوا ہے، اور دنیا کا بچہ بچہ آپ کو جانتا ہے۔ کوئی اولاد والا جس کا نام اس شان و عظمت کے ساتھ صفحہ ہستی پر باقی رہے، کوئی ایسا نہیں ہے سوائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی زمین پر اذان ہی نہیں رکتی، جب ہر لمحہ، یعنی ہر سیکنڈ کے بعد ایک جگہ اذان ختم ہو رہی ہے، دوسری کنٹری میں ہو رہی ہے، دوسری جگہ تیسری، تیسری چوتھی، گھوم پھر کے 24 گھنٹے میں پھر واپس جہاں سے پہلی شروعات ہوئی تھی۔ یعنی ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتا کہ جہاں اذان نہیں ہو، اور جہاں جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ واشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو۔ تو یہاں پر اس کے لیے بتایا گیا، اور اس کے علاوہ درود شریف جو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، یہ بھی آپ کا ذکر بلند ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ احزاب میں کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہماری نماز ہی مکمل نہیں اگر نماز میں ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو یہ ساری چیزیں کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن جب تک پڑھا جائے گا، ہر ایک لفظ کی دیکھی کس کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انہوں نے ہم کو تعلیم دی۔ سب سے پہلے معلم کون ہے ہمارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا، جیسے ہم لوگ سورہ نشرہ میں پوری ڈیٹیل پڑھ چکے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کا ذکر، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی جڑ کٹا۔ آج کون نام لینے والا ہے ابو جہل کا یا ابو لہب کا یا فرعون کا یا کسی کا؟ ہے کوئی یاد کرتا ہے سوائے برے نام کے؟ تو اچھے نام سے اور درود و سلام کے ساتھ جن کو یاد کیا جاتا ہے، وہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی جو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں نے جو تانا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ابتر ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ ابتر نہیں ہیں، بلکہ آپ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کا ذکر، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، آپ کا ذکر خیر باقی رہے گا۔ سورہ کوثر کی کچھ حیرت انگیز معلومات جو آج کمپیوٹر سے معلوم کی گئی ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اس میں کچھ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک بھی ہوگا جس کو ڈھونڈنا ہے آپ لوگوں کو۔ تو آج کی دنیا میں جو سپر کمپیوٹر ہے، یہ یعنی 1,00,000 ٹریلین ایک سیکنڈ میں یہ کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے۔ جو سپر کمپیوٹر آج کا ہے وہ کیا ہے؟ 1,00,000 ٹریلین کیلکولیشن کر کے بتاتا ہے، کتنی دیر میں؟ ایک سیکنڈ میں، جو 100 GB فی سیکنڈ سے بھی زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے تو 1 GB 2 GB اور جو بھی موبائل ڈیٹا وغیرہ کراتے ہوں گے، پتہ چلتا ہوگا کہ کتنے GB کا ہم لوگوں کو نیٹ ملا ہے۔ تو یہ جو ہے سپر کمپیوٹر، اس کا کنیکشن کیا ہے؟ 100 GB فی سیکنڈ۔ لیکن قرآن پاک میں موجود ایک ایسی صورت ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ سپر کمپیوٹر بھی زیرو ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ سب سے چھوٹی سورہ ہے، مگر اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سورت میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کی کوڈنگ کے سامنے زیرو ہے۔ قرآن کی یہ سورت صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا نا 10 کلمات ہیں اس کے، اور اس میں وہ حروف جو اس سورت میں ایک بار ریپیٹ ہوا ہے ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے، اس کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس سورت کی تمام آیت کا اختتام حرف را پر ہو رہا ہے، جو کہ حروف تعجب کتنے نمبر پر آ رہا ہے؟ را حرف 10 نمبر پر۔ قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس کا حرف را پر اختتام ہوا ہے، ان کی تعداد پورے قرآن مجید میں 10 ہے۔ یعنی 10 ایسی صورتیں قرآن میں ہیں کہ جن کا جو اینڈ ہو رہا ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ جو اس کا اینڈ ہو رہا ہے را پر، اس کی تعداد 10 ہے، جس میں سے آپ کو 2 بتائی جا رہی ہے، اب 8 آپ کو قرآن میں سے ڈھونڈنا ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری صورت ہے۔ اس صورت میں موجود ہر آیت کے دوسرے لفظ کا اختتام بھی حرف کاف پر ہو رہا ہے۔
اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو 20 ہے، اور حرف را اور کی نیومیریکل ویلیو ہے 200۔ تو 200 کو اگر تقسیم کریں 20 کے ساتھ تو جواب کیا آئے گا؟ 10۔ قرآن پاک کی باقی صورتوں کی طرح سورہ کوثر بھی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ اب ہم غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں موجود حرف را کا نمبر 10 پر آتا ہے، جبکہ بسم اللہ میں موجود حرف کی تعداد بھی 10 ہے۔ پورے قرآن پاک میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جس کا اختتام حرف را پر ہو رہا ہے۔ نمبر 1 سورہ قدر، نمبر 2 سورہ کوثر۔ سورہ قدر جو ہے جو قرآن میں 97 نمبر پر آتی ہے، اور آخری سورہ کوثر جو ہے جو قرآن میں 108 نمبر پر آتی ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کے درمیان کی صورت کو اگر ہم گنیں تو اس کی تعداد بھی 10 ہے۔ قرآن میں سورہ قدر میں حرف را 20 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورہ قدر جس کی ابتدا قرآن میں یعنی انا سے ہوئی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن یعنی کسی کا انسان کا کلام نہیں ہے، یہ شان صرف اور صرف کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ چیلنج کیا تھا مشرکین مکہ کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو 10 صورتیں جن کا ہر آیت کا اینڈ ہو رہا ہے یعنی را پر، اس میں سے 2 صورتیں بتا دی گئی آپ کو، سورہ قدر اور سورہ کوثر۔ 8 آپ کو ڈھونڈنی ہے قرآن میں سے، سب کے لیے ہوم ورک ہے۔ کون کرتا ہے دیکھتے ہیں، میسج کرو مجھے اگر جس کو سب سے پہلے مل جائے اس کا جواب۔ اوکے، تو یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک میریکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن، اور یہ ایسا میریکل ہے، ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یعنی اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکا، نہ فیوچر میں کوئی کر سکے گا، اور نہ حال میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو یہ کہے کہ ہاں میں بھی اس جیسا کرا۔ حالانکہ کوشش کی گئی، ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی گئی اس کو نقل کرنے کی اور اس کی طرح کی، لیکن وہ کلام وہ بات نہیں لا سکتے کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو بھی عزت دیں، جس کی قسم کھائیں اور جس چیز کی عزت دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تو اللہ تعالیٰ ذکر بھی بلند کرتے ہیں، اس معجزے کو اللہ تعالیٰ باقی بھی رکھتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب کرے، اور آپ کی رضا و خوشنودی اور محبت کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ نہیں کہ اس طرح سے دھتکار دیے جائیں، بلکہ آپ کی خوشنودی اور آپ کی محبت اور آپ کے دیدار کے ساتھ آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو آب کوثر پینا اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرک، بدعت اور تمام ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو دین میں نئی باتیں ہوں یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف باتیں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان ساری خرابیوں سے، ان ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔